بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. آج کا موضوع منگیتر کے حوالے سے ہے کہ منگیتر کا دل کیسے جیتا جائے. یہ میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی ہو سکتا ہے. منگیتر زندگی کا وہ خوبصورت ترین دور ہوتا ہے جب ابھی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی برڈن نہیں ہوتا، پر خوابوں کے پر ہوتے ہیں جو لگا کے دونوں ہی اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ احتیاط کے دن ہوتے ہیں، یہ محبت کے بونے کے اور کاشت کرنے کے دن ہوتے ہیں. یہ بے احتیاطی کے دن نہیں ہوتے. ان دنوں میں اگر کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو گئی تو زندگی بھر اس کے تانے پڑیں گے. اگر کوئی کوتاہی اور کم نظری آپ سے سرزد ہو گئی تو ساس اور سسر سے لے کے خاندان کے ایک ایک بندے کی نگاہ سے گر جائیں گے، اتر جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی آج آپ کو بتاؤں گا جو ڈوز ہیں، جو ہر صورت میں کرنے چاہیے. کچھ ڈونٹس ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ جو آپ کی وجود کو، آپ کی خوشبو کو، آپ کے خیال کو، آپ کے تصور کو دوسرے کے دل میں جگہ دے دے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دن ہے، یہ جیسے کوئی ادارہ، بڑا ادارہ ہو اور وہاں انٹرنشپ پہ لوگ لیے جاتے ہیں. تو انٹرنشپ کے لوگ جاب پہ نہیں ہوتے، وہ ادارے میں نہیں ہوتے، پر ادارے میں ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ادارے کو، اس کی ہیرارکی کو کتنا سمجھتے ہیں، کس کو رپورٹ کرنا ہے، کس کا دل جیتنا ہے، کس کو جواب دینا ہے، کس کا کام کرنا ہے. اگر منگیتر نے سمجھا کہ صرف اس کی زندگی میں ایک منگیتر ہی ہے جس کا دل اس کو جیتنا ہے، تو وہ بہت بڑا بلنڈر مارے گا. یہ بہت بڑی کوتاہ نظری ہوگی، چھوٹی نگاہ ہوگی. کیونکہ منگیتر ہونے کا مطلب صرف آپ کے میل یا فیمیل منگیتر کو یا اسپاؤس کو جیتنا نہیں ہے، اپنی ساس کو بھی اور اپنے سسر کو بھی، اور اس گھر کے جس بندے سے آپ کا رابطہ ہو، انفیکٹ اس کا دل جیتنا یہ غرض ہوتی ہے. وہ بھی یہی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچی یا بچہ جس خاندان سے آ رہا ہے یہ کتنا ڈیپتھ میں ہے، کتنا لاؤبالی ہے، کتنا کم فہم ہے اور کتنا سمجھدار ہے. انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں امپیتھی. یہ لسننگ میں مانا جاتا ہے. تو آپ کو پہلی آج جو 1,00,000 روپے کی بتا رہا ہوں کہ اس دوران آپ نے بات سننے والا بننا ہے، سنانے والا نہیں بننا. جب بھی بات کا موقع ملے مسکرائیے، سر جھکائیے اور بات کو زیادہ سنیے. دوسرا جتنی باتیں زیادہ سنائے گا آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ سٹاک جمع ہوگا اس کو سمجھنے کا. اس کی خوشیاں کیا ہیں، اس کے غم کیا ہیں، اس کی مضبوطی کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز کو بڑھانا ہے، اپنی کن خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے اور کن خامیوں اور کوتاہیوں کو اس کی نظر سے بچانا ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی. یہ یاد رکھیے گا. اس دوران اگر آپ نے کوئی فرمائش کر ڈالی، آپ لڑکی ہو اور اپنے لڑکے سے کوئی فرمائش کر ڈالی تو پوری تو ہو جائے گی، پر ود ان نو سیکنڈ پورے خاندان میں یہ ڈسکس ہوگی کہ یہ لڑکی ذہنی طور پہ غربت کی ماری ہوئی ہے، کسی غریب خاندان سے ہے، کسی مین خاندان سے ہے. اس کو یہ شرف اور وصف اس کے اندر نہیں ہے کہ کچھ انتظار کر لے جب سب چیزیں اس کی مل جانی ہے. موبائل ہو، کوئی جھمکے ومکے ہوں، کوئی سوٹ ہو، کوئی لیٹسٹ ٹرینڈی کوئی چیز ہو. جس نے تحفہ دینا ہے لیٹ ہم ڈو، وہ خود دے دے. آپ کے سسر کو تحفہ دینا چاہیے، آپ کی ساس کو دینا چاہیے، وہ اب آپ کے نئے ماں باپ بنے ہیں. پر آپ کا اسپاؤس بھی تحفہ دے سکتا ہے، پر مانگنا نہیں ہے. دا مومنٹ آپ نے کسی چیز کی فرمائش کر دی، چاہے وہ سب کہہ رہے ہیں کچھ فرمائش کرو کچھ کرو، تو کہیں جی بسم اللہ، آپ کو جو اچھا لگے وہ کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں. انفیکٹ مجھے آپ کی نگاہ پہ، مجھے آپ کے انتخاب پہ بھروسہ ہے کہ آپ کا جو انتخاب ہے وہ کبھی کمتر نہیں ہوگا. دل میں تو یہ سوچ لیجئے گا چونکہ آپ نے مجھے منتخب کیا ہے تو آپ کا انتخاب کیسے کمتر ہو سکتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک امپیتھی، سننا زیادہ ہے، سنانا کم ہے. اور سنانے پہ آئیں تو کبھی اپنی کمزوریاں نہیں سنانی، کبھی پھڑے نہیں مارنی، بڑکے نہیں مارنی، کبھی اپنی ان خوبیوں کا اعتراف نہیں کرنا جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں ہے. کبھی وہ قصے کہانیاں نہیں سنانے جو کبھی سرزدی نہیں ہوئے. کبھی ان افیئرز کا تذکرہ نہیں کرنا جو بعض دفعہ احمق لڑکے اور لڑکیاں تھوڑی اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے اگلے کو بتاتے ہیں. یہ عمر بھر کے لیے آپ کو نگاہوں سے گرا دے گا اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم کر دے گا. اس دوران جب رات ہوتی ہے اور پیکج ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ دلہا دلہن بھی نہیں ہے، میاں بیوی بھی نہیں ہے، نکاح تو ہوا نہیں ہے، بنیاد ہے ایک فیونسی ہے. تو فیانسی کی کسی ایسی فرمائش پہ عمل مت کیجیے گا جو ان ایتھیکل ہو. نمبر 1.
کبھی اس کی کسی ایسی بات کو مت مانیے گا جو وہ رومانس کے نام پہ آپ کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے، اور اگر وہ بات اوپن ہو جائے، آپ دونوں کمرے میں اکیلے ہوں، آپ بیڈ میں گھسے ہوئے ہوں، آپ کے اوپر آپ نے لحاف لیا ہوا ہو، اور وہ کوئی ایسی فرمائش کر دے جس کا تعلق آپ کے جسم کے کسی حصے سے اور اس کو دکھانے سے ہے، تو خدا کے لیے کبھی یہ احمقانہ حرکت یا غلطی نہ کر جائیے گا۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ آپ کا پورا خاندان مل کے کبھی اس کا ازالہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طور پہ یہ جو وقت ہوگا، اگر کوئی ایسی ناگوار بات ہونے لگے، فوراً موضوع پلٹنا آپ کو آنا چاہیے، موضوع بدل دیجئے۔ ذہنی طور پہ اتنے مضبوط ہوئیے کہ آنے والی زندگی کو پلان کرنا شروع کیجئے۔ کم از کم آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے آنے والی زندگی میں 5 کام ایسے کیا ہیں جو آپ دونوں مل کے ضرور کرو گے۔ اس دوران 6 ماہ کی ہو، سال کی ہو، اس بات پہ آ جائیے کہ ان مشترکات پہ جن آپ دونوں کی یکسوئی ہو جائے کہ ہم اپنے خاندان میں، جو خاندان آپ سے چلے گا، اس میں یہ اور یہ کام ضرور کیا کریں گے۔ وہ کام زندگی کی ان خوبصورتیوں سے متعلق ہوگا جو ایکسیپٹیبل ہوں، وہ کام زندگی کی کامیابی سے ہوگا، وہ کام آخرت کی کامیابی سے ہوگا، وہ کام آپ کے خاندان میں آپ کی نیک نامی سے ہوگا، وہ کام آپ کی پڑھائی سے متعلق ہو سکتا ہے، وہ کام آپ کے بچوں کی گروتھ اور ان کی اعلیٰ تعلیم سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اسی طور پہ 5 ڈونٹس جو ہے وہ بھی طے کریں، 5 ڈوز اور 5 ڈو ناٹ یا ڈونٹس انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یہ 5 کام کبھی نہیں ہونے دیں گے، نہ کیا کریں گے۔ آپ کے اگر ماں باپ جھگڑتے رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں جھگڑا کریں گے، اور جھگڑا کبھی ہونے کا اتفاق ہوا تو اس کو ختم کرنے کا میکنزم کیا ہوگا۔ اسی طور پہ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ دونوں کو ناپسند ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رب کو ایک خاندان کے میاں اور بیوی سے، ایک خاندان کے لوگوں سے ناپسند ہیں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں ڈیگریڈ یا ڈسگریس کر سکتی ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ 10 چیزیں یہ ہو جائیں گی، اور اس سے پہلے جو ہم نے 5 بتائیں، یہ 15 چیزیں اپنی زبان پہ، اپنی فنگر ٹپس پہ لے آئیے کہ جن کو آپ نے کرنا ہے، جن کے بارے میں احتیاط کرنی ہے، تاکہ یہ جو منگنی آپ کی ہوئی ہے یہ ٹوٹے نہ، یہ نہ دل توڑے، نہ توقع توڑے، نہ ایکسپیکٹیشن کو توڑے، بلکہ آپ اس خاندان کا ایک باعزت، باوقار اور قابل رشک حصہ بن کے جاؤ کہ جہاں اس کا انتظار ہو، اور آپ کا فیونسی بھی اور اس کے ماں باپ بھی۔ فیونسی اکیلا آپ کی زندگی کا ذمہ دار نہیں ہے، اس گھر میں ماں اور باپ اور بہن بھائی، دے آر دا پارٹ آف دا لائف، ان سب کو ٹیک کیئر کرنا ہے۔ میرا رب آپ کی زندگی کو بہت خوشگوار کرے، آسان کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔